بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے میں کب اور کس طرح گھر سے باہر جا سکتی ہوں۔ دشمنان اسلام عورتوں کی ملازمتوں اور نوکریوں کی آڑ میں کیا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اگر تم بعض اہل کتاب کا کہا مانو گے تو وہ تم کو ایمان لانے کے بعد پھر سے کافر کر دیں گے۔ میری مسلمان ماؤں اور بہنوں، آج آپ کو ایک زبردست، پرفریب اور سنگین حملے کا سامنا ہے جو دشمنان اسلام کی طرف سے آپ کو اور آپ کے مضبوط قلعے اور محفوظ گھر سے باہر نکالنے کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض دشمنان دین نے یہ کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم عورتوں کو نوکریوں اور ملازمتوں پر لگائیں۔ جس دن وہ اس غرض سے ہماری طرف ہاتھ بڑھائیں گی، ہم ان کو حرام کاری میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور دین کی فتح و کامیابی کے لیے کوشش کرنے والوں کا لشکر شکست خوردہ ہو کر تتر بتر ہو جائے گا۔ اور ایک دوسرے دشمن خدا نے کہا کہ شراب کا جام اور حسین و جمیل بدکار دوشیزہ امت محمدیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے میں وہ اثر رکھتی ہے جو ہزاروں توپیں نہیں رکھتی، لہٰذا اسے مادہ اور شہوت و جنس کی محبت میں غرق کر ڈالو۔ پس اے مسلمان خواتین، ان دشمنوں سے بچ کر رہو اور ان کے اٹھائے ہوئے شکوک و شبہات اور ان کے بلند و بانگ دعووں سے دھوکہ مت کھاؤ۔ دین کے جن اہم مسائل میں دشمنان اسلام شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں اور انہیں ختم کر دینا چاہتے ہیں، ان میں سر فہرست مسئلہ حجاب ہے۔ یہاں تک کہ بعض دشمنوں نے کہا کہ اہل مشرق کی حالت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک کہ عورتوں کے چہروں سے پردہ اٹھا کر قرآن شریف پر نہ ڈال دیا جائے۔ نعوذ باللہ۔ قرآن کی آیت محکمات مسلمان عورتوں کو کیا دعوت دیتی ہیں، لیکن ان دشمنوں کو کامیابی کہاں مل سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے پردے کے بارے میں بہت سی آیات محکمات نازل فرمائی ہیں جن کی تلاوت قیامت تک ہوتی رہے گی اور وہ ہمیشہ مسلمان عورتوں کو پردہ اور پاک دامنی کی دعوت دیتی رہیں گی۔ بس احقر اپنی مسلمان ماؤں اور بہنوں کے سامنے اسی موضوع سے متعلق چند قرآنی آیات اور نبوی احادیث کو جمع کر کے یہی بات بڑے درد دل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہے کہ اے میری قابل احترام ماؤں اور بہنوں، جب اتنی کثیر آیات و احادیث میں مسلمان عورت کو گھر میں رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے اور بلا کسی شرعی حقیقی ضرورت کے گھر سے باہر نکلنے پر سخت فتنوں، لعنتوں اور مصیبتوں کے پیش آنے سے ڈرایا جا رہا ہے، اور انداز بدل بدل کر ہمارے محسن و محبوب آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے گھر سے باہر نکلنے پر دنیاوی اور اخروی نقصانات کو خوب کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں، تو پھر ایک مسلمان کے لیے ان پر عمل نہ کر کے اپنی عقل اور رائے پر چلنے کی گنجائش کہاں باقی رہ جاتی ہے؟
کیا کوئی مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدت پسند اور تنگ نظر کہنے کی جرات کر سکتا ہے؟ مگر پھر بھی ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل مغربی ماحول سے متاثر اور جدید تعلیم یافتہ طبقے کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں بہت سے بظاہر دیندار لوگ بھی اس معاملے میں بڑے خراب اور فاسد خیالات کے حامل ہیں، اور ان کی نگاہوں میں عورت کا گھر سے باہر نکلنا، بلا تکلف ڈرائیونگ کر کے ادھر ادھر گھومنا اور باہر آفسوں اور دکانوں میں ملازمتیں کرنا سب درست اور صحیح ہے، اور اس پر نکیر کرنے والوں کو وہ لوگ دین میں شدت اور تنگی پیدا کرنے کا طعنہ دینے لگتے ہیں، جو کہ اہل مغرب کی ایجاد کردہ بڑی خطرناک، زہریلی اور دھوکے سے بھری ہوئی اصطلاح اور تعبیر ہے، جس کا مقصد کامل متبع سنت و شریعت دیندار مسلمانوں کو بدنام کرنا ہے کہ دین پر چلنے کو شدت اور تنگی کا نام دیتے ہیں۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ذرا سوچ سمجھ کر یہ بتائیں کہ کیا کسی بھی مسلمان میں یہ جرات ہے کہ نعوذ باللہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شدت پسند یا تنگ نظر ہونے کا الزام لگائے؟ تو آخر جب تمام باتیں یا تو قرآنی آیات اور نبوی ارشادات ہیں یا پھر ان دونوں سے ماخوذ و مستنبط مسائل صحیحہ ہیں، تو پھر اس کو تنگ نظری یا شدت پسندی کہنا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس بات کی سوائے اس کے اور کوئی حقیقت نہیں کہ یہ شہوت پرستوں اور بے دینوں کی طرف سے اپنی نفسانی اغراض اور شہوانی جذبات کی تکمیل کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کی خاطر ان کی سوچی سمجھی ایک ایسی من گھڑت تعبیر ہے، جس کے متعلق احقر بس اتنا عرض کرے گا کہ در حقیقت ان تعبیرات و اصطلاحات کے ذریعے یہ اسلام کے دشمن بڑی آسانی کے ساتھ امت مسلمہ کو شہد میں زہر ملا کر پلا دیتے ہیں، اور دلوں کی گہرائیوں میں چھپ کر پیوست ہو جانے والے کانٹوں کو پھولوں کے گلدستے میں سجا کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے چبھنے کا احساس بھی نہ ہو، اور یہ ان کے سوچے سمجھے منصوبے ہیں کہ جن سے کتنے ہی افراد امت بغیر چھری کے ذبح یعنی ایمانی موت کا شکار ہو چکے ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔